اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ اس کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 78 تک 7 آیات بینات آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں ارشاد فرمایا، اور جب تم نے قتل کر دیا ایک شخص کو اور پھر تم جھگڑنے لگے اس معاملے میں، اور اللہ وہ ظاہر فرمانے والا تھا وہ جو کچھ تم چھپانے والے تھے، جو تم چھپا رہے تھے، پھر ہم نے کہا کہ مارو اس ذبح شدہ جانور کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول سے، اور اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، گویا کہ وہ پتھر ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور بے شک بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جس سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور بلا شبہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں پتھر جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اور اللہ نہیں ہے بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اے ایمان والو، کیا تم اس بات کی امید کرتے ہو یا اس کی طمع کرتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تمہاری طرح، جبکہ تحقیق ایک گروہ ان میں سے وہ سنتا ہے اللہ کا کلام اور پھر اس میں وہ تحریف کرتے ہیں، اس میں رد و بدل کرتے ہیں، بعد اس کے سمجھنے کے، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم ان کے سامنے بیان کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، تاکہ وہ حجت قائم کرے تم پر اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں
اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں بے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں کتاب کا تو علم ہے نہیں، بس آرزوئیں ہی آرزوئیں، اور وہ اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ ان آیات بینات میں پچھلی آیات میں جو ایک گائے کو ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، بڑی رد و قط کے بعد، سوال در سوال کے بعد انہوں نے بہرحال ایک جانور ذبح کیا، اور وہ رکوع جو ختم ہوا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو کیا انہوں نے لیکن ذبح کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اب اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا۔ یہ خیال رہے کہ آسمانی شریعت سے مراد وہ دین جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بھیجا، اس کو آسمانی شریعت کہتے ہیں، اور وہی شریعت اس بات کی حقدار ہے کہ انسانیت اس کی اتباع کرے، اس لیے کہ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کے لیے جو طریقہ زندگی بھیجا ہے اس سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسلام کے لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے ماں سوا کسی دوسرے طریقہ زندگی کو اگر کوئی لے گا اور اس کو پسند کرے گا، اس کا طالب ہوگا، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب چونکہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تشریف رکھتے ہیں، تورات شریف کا نزول ہوا ہے، تو اس شریعت میں بھی یہ طے تھا کہ قاتل جو ہے، جو کوئی شخص قتل کیا گیا مقتول، اس کے قاتل کو قتل کر دیا جائے، اس کی سزا دی جائے۔ لیکن اب ایک شخص قتل کر دیا گیا، قرآن فرماتا ہے فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اس پہ جھگڑنے لگے۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اس نے کیا، کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ یہاں پر ایک بات ہم آپ سے اور عرض کر دیں کہ ہمارے ہاں شہادت یعنی گواہی جس کو کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اب یہ جو ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص قتل ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی تو قاتل ہوگا۔ عام طور سے آپ ایک عجیب و غریب چیز اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اور آپ کو بھی حیرت ہوتی ہوگی اور ہر سمجھدار انسان کو حیرت ہوتی ہوگی کہ ہمارے ہاں کئی ایسے قتل کے کیسز ہوتے ہیں کہ اس میں وہ بیچارے اپنے طور کے طریقے سے جو بھی اس میں جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھئی چونکہ اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگا اس لیے فائل بند کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص جب کوئی قتل کیا گیا، کوئی مقتول ہے، اس کا کوئی قاتل بھی تو ہوگا۔ ایسے ان گنت کیس ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اسی لیے یہ خیال رہے کہ ایسے معاملات جس کا دنیا میں کوئی عطا پتہ نہیں، یعنی ظلم تو ہوا، کوئی اس کا شکار ہوا، اس کے تشدد کو اس نے برداشت کیا، نہ جانے کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن فائل بند کر دیا گیا۔ اس کا معنی جیسے گویا کہ یہ معاملہ زمین پر ہوا ہی نہیں، اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اسی کے فیصلے کے لیے یوم الدین ہے، آخرت کا دن ہے، کہ جس دن سارے ظالموں کو اور سارے مظلوموں کو آمنے سامنے کیا جائے گا، اور اس وقت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ اللہ ایسا ہے کہ کسی نے ذرا برابر کوئی بھلائی نیکی کا کام کیا ہوگا اس کو بھی لا کے حاضر کر دے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی لا کے حاضر کر دے گا، اور وہاں انصاف کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ بہرحال اب ایک قتل ہو گیا، اور اس جو مقتول ہے اس کے قاتل کا پتہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فَقُلْنَا،
ہم نے فرمایا اضربوہ ببعضھا، یہ جو تم نے جانور ذبح کیا ہے اس کے کسی ٹکڑے کو اٹھا کر اس لاش سے، اس مقتول کو جو پڑا ہوا اس سے اس کو ٹچ کرو، اس سے مارو۔ جیسے ہی ایک ٹکڑے کو اٹھا کر اس لاش سے مارا گیا تو اللہ کا امر تھا، اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ مردہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر مر گیا۔ فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تم کو حیرت ہے مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ مردوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے زندہ کو مردہ بنا دیا۔ سیدھا سوال ہے، کون شخص ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ کوئی شخص مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر یہ بات آپشن پہ رکھ دی جاتی کہ کسی شخص سے پوچھا جائے آپ چلنا چاہتے ہیں کیا، اور جب وہ بولے ہاں میں چلنا چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی آدمی جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ خیال رکھو کہ وہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا جو زندوں کو مرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اس کے نہ چاہنے کے بعد بھی جو اس پر موت طاری کر دیتا ہے، وہی محیی بھی ہے وہی ممیت بھی ہے۔ اللہ کے اسماء مبارکہ میں یہ دو نام ہیں، ایک اس کا اسم مبارک محیی زندگی دینے والا، ممیت موت دینے والا۔ تو جس نے اس انسان پر موت کو طاری کیا وہی اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہاں پر وہ مردہ وقتی طور پر زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ تفسیروں میں ایسا آتا ہے۔ فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل کا استعمال کرو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کسی جماعت نے یا کسی قوم نے کسی مردہ شخص کو زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر مرتے ہوئے دیکھا ہو، یہ اللہ کی کوئی معمولی نشانی ہے؟ اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کی معرفت کا کوئی معمولی ذریعہ ہے؟ ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، عام لوگوں کے مقابلے میں ان کو اللہ کا زیادہ خوف ہونا چاہیے، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے۔ اللہ کی نشانی جس کو کہا جاتا ہے، ان نشانیوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی پہچان آتی ہے، اور جس درجے میں اللہ کی پہچان آدمی میں ہوتی ہے اسی درجے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ادب ہوتا ہے، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب اس قوم نے اپنے سامنے کتنا بڑا واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ ایک مردے کو اللہ نے زندہ کر دیا، اور زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور مر گیا۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد ان کے دل ایک دم نرم پڑ جانے چاہیے تھے، لیکن رب نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد، اس کے بعد تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور بھی سخت ہو گئے۔ فرمایا فہی کالحجارہ، تمہارے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر، اور اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ قلب، یہاں پر کیا فرمایا؟ قلب۔ یہاں پر ایک بات، لفظ قلب جو ہے اس کا ترجمہ ہم دل کرتے ہیں، دل کرتے ہیں، اور عوام کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ مفسرین نے اس کی بڑی تشریحات لکھی ہیں۔ یہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جو اصل میں ایمان، کفر، شرک، جتنی چیزیں ہیں ان سب کا اصل مقام جو ہے وہ قلب ہے۔ قلب جس کو کہا جاتا ہے، ہم اس کا ترجمہ دل کرتے ہیں، کہ اس میں جیسے ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک مضغہ گوشت، مطلب ایک گوشت کا لوتھڑا ایک ایسا ہے کہ جب وہ سدھرتا ہے تو اس کا پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، تو اس کا پورا جسم سدھر جائے گا، یعنی اس کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اس سے وہ سارے اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے۔ لیکن جب وہ بگڑتا ہے، یعنی وہ اللہ سے بے خوف ہو جائے، اس میں خدا نخواستہ اگر بے ڈری کی کیفیت آ جائے
جیسے اللہ معاف فرمائے عمومی طور سے جو انسانوں میں آج پایا جاتا ہے، اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یعنی اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور اللہ کا ڈر نہ ہو، پھر آدمی کے جسم سے اس کے اعضائے جسمانی جو اس کے ہاتھ پیر، اس کی زبان، اس کی سوچ، ان سب سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو سراسر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا وہی قلب، حدیث شریف کا آخری حصہ ہے الا وہی قلب، اور خبردار ہو جاؤ کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ دل ہے۔ جب دل سدھرتا ہے تو انسان سدھرتا ہے، اور دل بگڑتا ہے۔ جن کے بارے میں فرمایا ان بنی اسرائیل کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، کل حجارہ، جیسے پتھر، او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت دل کی سختی۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں کو، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی تکلیف میں اگر وہ دیکھیں، انسان ہے نا، کسی بھی اللہ کی مخلوق کو اگر وہ تکلیف میں دیکھیں تو ان کا دل جو ہوتا ہے وہ روتا ہے، اور وہ یہ کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ میں اس شخص کی تکلیف کو دور کرنے میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بہت سے ایسے، اور بعض ایسے بھی سخت دل ہوتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ان کو اچھا لگتا ہے۔ دونوں قسم کے انسانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ قلب کی سختی ہے، قلب کی سختی، کہ اس کا دل جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا، کہ اس کے دل میں محبت، اس کے دل میں مودت، اس کے دل میں ہمدردی نام سے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، جب اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ دل کو سمجھ لیجئے ایک صاف شفاف سفید کاغذ، اور اس پر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا۔ فرمایا اگر وہ شخص اپنی اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب سیاہ نقطہ ہٹ گیا تو دل پھر پہلی کی طرح پاک صاف ہو گیا۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر یہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو ہر گناہ کے بدلے ایک سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ سیاہ نقطے لگتے 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 اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کا زنگ فرمایا ہے۔ جیسے کسی لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی حقیقت کو بدل دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ قلب کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ زنگ آلود دل ہو جاتا ہے، اور جب پورا اس پر زنگ لگ گیا اور پورا سیاہ ہو گیا، اب اس میں ایسی سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر سے خیر اور شر، اچھائی اور برائی، اس کی تمیز بھی نکل جاتی ہے، اس کی پہچان بھی نکل جاتی ہے، اور پھر وہ انسان جو ہو جاتا ہے وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا کوئی خوف ہی باقی نہیں رہتا۔ دیکھیے اس بات کو بنیادی طور پر خیال رکھیے کہ دل کی نرمی یہ اللہ کے خوف سے آتی ہے۔ آپ اس وقت، یعنی اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کروڑوں نہیں اربوں اور کھربوں روپے کی نشہ آور چیزوں کا بیوپار کر رہا ہے۔ اب آپ انداز کریں کہ نشہ آور چیز جو ہے وہ انسانی نسل کو برباد کرنے کے سوا کوئی فائدہ تو پہنچا نہیں سکتی، لیکن ان کے دل کیسے ہوں گے؟ اچھا، اس میں بعض نشے ایسے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو اس کی عادت ہو جائے تو 4-6 مہینے میں اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ آپ انداز فرمائیں کہ ہمارے یہاں جو سماجی حالات اس درجے بگڑے ہوئے ہیں، اس کی بہت بڑے وجہ جو ہے وہ نشہ ہے۔ وہ شخص جو 100 روپیہ محنت مزدوری کر کے، یعنی اپنا پسینہ بہا کر وہ 100 روپیہ لاتا ہے، اور وہ 100 روپیہ لاتے لاتے وہ نشے کا عادی ہوتا ہے، راستے میں اس پیسے کی وہ شراب پی کر گھر میں آتا ہے، ایک معصوم 1-2 بچے ہیں، ایک عورت ہے بیچاری جو اس کا انتظار کرتی بیٹھی رہتی ہے کہ میرا شوہر ابھی کچھ کما کے لائے گا، میں وہ کچھ راستے سے سامان بھی لیتا آئے گا، کچھ پکاؤں گی، کچھ کھاؤں گی، ان کو کھلاؤں گی، میرے بچوں کے پیٹ میں جائے گا۔ وہ شخص جو ہے یہ 100 روپے کی شراب پی کر جو دن بھر محنت کر کے کمایا واپس آتا ہے، اور گھر میں بجائے سکون
اور عافیت کے وہ آ کر گھر میں بیوی کی پٹائی کرتا ہے، بچوں کی پٹائی کرتا ہے، اور یہی زندگی کو اس طرح گزرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کبھی وہ خودکشی کر لیتا ہے، کبھی سوسائڈ ہوتی ہے، کبھی اس کی بیوی زہر کھا لیتی ہے، کبھی اس کے بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے کیا کام کر رہا ہے؟ وہ شراب بیچنے والا شخص جو انسانی زندگیوں کا بیوپار کر رہا ہے۔ ایک شخص کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اس کو لوگوں کے فائدے نقصان سے، لوگوں کے اجڑنے بسنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس میرے پاس پیسہ آتا رہے، لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ یہ دل کی سختی ہے، یہ دل کی سختی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ نشے کا جو اتنا استعمال، نوجوان اس کے بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ میں بہت ادب سے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اپنے گھروں پر خاص نگاہ رکھی جائے، اپنے ماحول پر نگاہ رکھی جائے کہ ایسے ایسے نشے، اتنے خطرناک نشے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ اگر کوئی اس کا عادی ہو جائے تو یہ سمجھ لو پھر اس کو واپس آنے کے چانسز بہت کم باقی رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ کو چاہے تو الگ بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سخت، دل کی سختی ہے۔ تو دل کی سختی، دل کی بے چینی، دل کی بے قراری، یہ دور کیسے کیا جائے؟ کیسے کیا جائے؟ قرآن شریف نے، اور میں یہ بات اگر عرض کروں تو آپ کو شاید اس پر حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ جس دل کی بے قراری کا ساری انسانیت رونا رو رہی ہے، اس بے قرار دل کو قرار دینے کا فارمولہ تمہارے پاس ہے۔ اسی قرآن کی ایک سورت شریفہ کا نام سورۃ الرعد ہے، اور اس سورۃ الرعد میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان ہو گیا۔ اور سنو، الا، خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ جس بے قرار دل کی ساری انسانیت شکایت کر رہا ہے، اس بے قراری کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کی یاد۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اس کی عظمتوں کا استحضار کرتے ہوئے آدمی لے کر دیکھے، صرف اللہ کہتا ہے اور اس کے دل کو کتنا سکون ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ذات کی پناہ پکڑ لی، میں نے اس ذات کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا جو ساری کائنات کا مالک ہے، ہر خوشی اور غم اس کے امر کا نام ہے، اور اس کی پناہ میں آنے کے بعد اس کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا میں پھر کسی دوسری جگہ پر مل ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں ان کے قلوب کے بارے میں رب نے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھی تم نے مردے کو زندہ ہونے کی، اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اور کتنے سخت ہوئے؟ کل حجارہ، جیسے پتھر، اور اشد و قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر آگے پتھروں کی کچھ قسمیں گنوائیں۔ میں بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو اس میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی ندیاں جو ہیں، وہ ہمارے یہاں بھی بڑی بڑی ندیاں جو ہیں، وہ بعض چٹانیں پھٹی اور اس پر چٹان سے اللہ نے پانی کا ایسا ذخیرہ برآمد فرما دیا کہ نہریں جاری ہیں، ندیاں جاری ہیں۔ کہاں سے نکلے؟ وہ جو فلاں پہاڑ سے نکلی ہوئی ہیں۔ پہاڑ پتھر ہی کا تو ہوتا ہے، وہاں سے ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ فرمایا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹے تو اس میں سے کچھ پانی نکل جاتا ہے۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب ناظرین کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ پتھر اور اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سارے پتھر جو اپنی جگہ سے لڑکتے ہیں اس کے لیے کچھ پتھر فرمایا، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کیا پتھر میں بھی کسی طرح کی ایسی حص ہے جو اللہ کا خوف محسوس کرتی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بیان فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ بڑے غلبے والا، حکمتوں والا ہے۔
ہر چیز کو ایک خاص قسم کی زندگی اس نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس زندگی کو ہم محسوس کر سکیں یہ ضروری نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو محسوس کرنا ہے اور اپنی زندگی کو غارت ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ہر چیز میں زندگی اللہ نے رکھی ہے۔ اب اگر یہ آپ دیکھیں کہ آج ہم کو نہیں معلوم کہ پتھر میں کیا حصہ ہے، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ چند برسوں پہلے تک انسان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پیڑ پودے سانس لیتے ہیں۔ چند برسوں تک نہیں معلوم تھا۔ ظاہر ہے یہ سانس لیتے ہیں، آج ہم پر اللہ نے کھول دیا، لیکن یہ تو جس دن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا جب سے سانس لیتے ہوں گے نا، تو کسی چیز کے ہمارے معلومات میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ یہ آپ ہمیشہ سمجھ لیجیے، جو چیز مجھے نہیں معلوم وہ دنیا میں ہے نہیں، یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے۔ اس لیے کہ پیڑوں اور پودوں کا سانس لینا یہ تو ابھی چند برسوں پہلے انسان پر کھلا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا جب سے وہ سانس لے رہے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح یہاں فرمایا کہ یعنی اللہ نے ہر چیز، جب قرآن نے کہا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ کہ ہر چیز کو اللہ نے یہ حص عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو جانتا ہے، اور اللہ نے اس کو تعلیم فرما دیا کہ اس نے کیسے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنا ہے۔ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کا اللہ کے خوف سے گر جانا یعنی عقل سے بعید بات نہیں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اب اس کے آگے کی آیتوں میں ان یہودیوں کا وہ عمل جو انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا یحرفونہ، انہوں نے تحریف کر دیا اللہ کے کلام میں۔ اللہ کے کلام میں تحریف دو طریقے سے، ایک تو اس کے معنی اور مطلب کے اعتبار سے رب کائنات کچھ فرما رہے ہیں اور یہ مولوی صاحب جو ہیں یہودی عالم وہ اپنے حساب سے اس کا کچھ معنی بیان کر رہے ہیں، ایک، اور بعض جگہ اللہ معاف فرمائے کہ اس کے اصل الفاظ جو کتاب اللہ کے تھے اس میں بھی انہوں نے منمانی تبدیلیاں کر دی۔ تحریف ایک اللہ کے کلام میں تحریف اور اس میں رد و بدل، یہ اتنی بڑی جسارت اور اتنی بڑی جرأت ہے یہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا زبردست گناہ ہے۔ آج کی اس تاریخ میں اصل تورات اور اصل انجیل، اصل تورات اور اصل انجیل، وہ تورات جو جناب موسیٰ کلیم اللہ پر نازل کی گئی تھی، وہ انجیل جو جناب عیسیٰ روح اللہ پر نازل فرمائی گئی تھی، اس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ اس کا دنیا میں یہ تو صرف اللہ کا خاص معاملہ اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل فرمایا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن یہ اللہ کی کتاب جیسی نازل ہوئی تھی اس میں ایک حرف، ایک نقطہ، ایک زیر زبر کا کہیں فرق نہیں، بلکہ مصحف عثمانی جس کو کہا جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فائنل جو مصحف مبارک تیار کروایا، آج بھی الحمدللہ اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ اب اس کے بعد ترجمہ، قرآن شریف کا ترجمہ، اس کی تفاسیر، اس پر تحقیقات، اچھا بعض مفسرین کا اپنا اپنا ایک میدان ہوتا ہے، یعنی کسی نے بعض تفسیریں آپ دیکھیں گے سائنسی ایجادات کی روشنی میں انہوں نے آیتوں کی تشریح کی ہے، بعض کو آپ دیکھیں گے فقہی مسائل کے اعتبار سے انہوں نے آیات کی تشریح کی ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی ہمارے عالم کا ترجمہ، اس کی تفسیر، یہ سب کا سب الحمدللہ الگ ہے اور اللہ کا کلام ایک دم الگ ہے، اور پوری امت اس پر متفق ہے اور انشاءاللہ قیامت تک متفق رہے گی کہ الحمدللہ رب العالمین یہی اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کے سوا کوئی اس کا اردو میں ترجمہ کرے، کوئی انگریزی میں ترجمہ کرے، کوئی مراٹھی میں ترجمہ کرے، ترجمہ ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن نماز میں وہ ترجمہ ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ تو نماز میں وہی قرآن تمہیں پڑھنا ضروری ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اللہ نے نازل فرمایا، اور جو سینوں اور سفینوں میں
یعنی جس طرح مصحف مبارک میں اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، ان گنت ایمان والوں کے سینوں کو اللہ نے اس کے لیے قبول فرمایا کہ ان کے سینوں میں اللہ نے اپنے اس کلام کو محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ اور یہ اس میں صرف اللہ کا خاص انتظام ہے اس آیت شریفہ کی روشنی میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی گئی تھیں اس کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں تھا، اور اسی کی وجہ سے آج وہ کتابیں ناپید ہو کے رہ گئیں، اور یہ کلام الہی آج بھی ہے انشاءاللہ قیامت تک اللہ اس کو اسی طرح امت کے پاس رکھیں گے۔ اب اتنی اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اس عظیم الشان نصیحت نامے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔